बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लीगल डिस्कशंस और मैं एडवोकेट वकास अली नकवी हूँ। आम तौर पे आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में गुफ्तगू के दौरान एक जुमला आप सुनते होंगे कि ये दीनी मसला है, इसलिए मुझे दीन पे इतना ज़्यादा अबूर हासिल नहीं है कि मैं इस पे कोई बात कर सकूं। या फिर अगर कोई बंदा दीनी किसी मौजू पे बात करता भी है तो वो कोई रेलेवेंट बात नहीं करता, तो वो बस अपने ख़ुद साख्ता फ़हम के मुताबिक बात करने की कोशिश करता है। तो हम बचपन से ये बात पढ़ते आए हैं कि इस्लाम जो है वो मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है, लेकिन अफ़सोसनाक सूरत हाल ये है कि हमने ये जो ज़ाब्ता-ए हयात है, जो हमारे लिए हमारे दीन ने मुकर्रर किया है, हम उसको इवन पढ़ने की या समझने की कोशिश भी नहीं करते। आज ये सारी गुफ्तगू करने का जो मकसद है वो ये है कि 2 दिन पहले एक इफ्तार डिनर पे मैं इनवाइटेड था, जिसमें और भी बहुत सारे वकला इनवाइटेड थे। तो उस इफ्तार डिनर में जो मेहमान ख़ुसूसी थे वो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जनाब इमरान शफ़ीक साहब मेहमान ख़ुसूसी थे। और ये इफ्तार डिनर जो था वो जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म पे अरेंज हुआ। जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म पे यंग प्रोफेशनल्स हैं, जिसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और वकला और दीगर इस तरह के प्रोफेशनल्स जो हैं वो शामिल थे। तो वहाँ पे इमरान शफ़ीक साहब की जो मैंने गुफ्तगू सुनी, तो गुफ्तगू अगर मैं आंखें बंद करके सुनूं तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा आलिम बात कर रहा है, लेकिन जब मैं आंखें खोलूं तो मुझे एक सादा हुलिये में एक शख्स दिखाई देता है, जो ना तो हुलिये से कोई आलिम नज़र आता है, तो ना कोई अपने चाल चलन से, ना कोई घूमने फिरने से कोई आलिम नज़र आता है। लेकिन जब वो गुफ्तगू करता है तो पता चलता है कि ये कोई बहुत बड़ा आलिम है जो बात कर रहा है। मेरी ये सारी गुफ्तगू करने का जो मकसद है वो ये है कि हमें ये जुमला कह के दीन से दूरी नहीं इख्तियार करनी चाहिए, या दीन का जो बुनियादी नॉलेज है उससे समझने से दूरी नहीं इख्तियार करनी चाहिए कि ये दीनी मसला है और मुझे इतना इल्म नहीं है। तो हमें बुनियादी तौर पे जो हमारे दीन के जो एटलीस्ट जो बुनियादी चीज़ें हैं वो हमें भरपूर तरीके से पता होनी चाहिए। हम अगर पीएचडी कर लेते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो इंग्लिश में पीएचडी करें, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फ़िज़िक्स में करें, केमिस्ट्री में करें, किसी में भी करें, या उर्दू में कर लें, या किसी दीगर सब्जेक्ट में हम पीएचडी कर लें, तो वो उसमें तो हम बहुत माहिर होते हैं। लेकिन अब ये देखें कि इमरान शफ़ीक साहब एक वकील हैं, लेकिन उसके बावजूद बुनियादी नॉलेज तो जितना मैंने उन्हें देखा है, जो उन्होंने उस दिन डिलीवर भी किया, मैं अभी आप इस वीडियो में देखेंगे आगे चल के, तो मेरे लिए ये बड़ी बात इम्प्रेसिव थी कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह से जान छुड़ा लें कि बस आपने पीएचडी किसी भी सब्जेक्ट में कर ली, या आप किसी भी सब्जेक्ट में की इंतहा को जा पहुँचे हैं, आपने मास्टर कर लिया या कुछ भी कर लिया, तो ये बात कह के जान नहीं छुड़ाई जा सकती कि क्योंकि दीन का जो मौजू है वो एक मुख्तलिफ मौजू है, तो उस पे हमें कोई दस्तरस या अबूर हासिल नहीं है। तो हम चाहे किसी भी प्रोफेशन में हों, तो एटलीस्ट हमें दीन का बुनियादी नॉलेज हमें पता होना चाहिए। तो अभी आप इमरान शफ़ीक साहब की गुफ्तगू सुने और कमेंट में आप बताएं कि आपको इनकी गुफ्तगू कैसी लगी। बहुत बहुत शुक्रिया। रसूल शहीदन अलैकुम व तकूनु शुहदा अलन्नास फ़अकीमुस सलाता व आतुज़ ज़काता वअतसिमू बिल्लाह हुवा मौलाकुम फ़निअमल मौला व निअमन नसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दाइस माशाल्लाह उन्होंने मुझे वो वाला दिया है कि जिससे लगे कि कोई तख्त पर बहुत बड़ा मौलवी खड़ा है। मैं जनाब मोहतरम सदर बार साहब यहाँ मौजूद हैं, इनका मशकूर हूँ कि ये तशरीफ़ लाए। बाकी अहबाब में एक बड़ी तादाद इस तरफ जो बैठे हुए हैं वो तो वकला की है, बाकी मैं दोस्तों को नहीं जानता। बहरहाल जो लोग भी यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, आप बड़े मोअज़्ज़िज़ हैं, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हज़रात किरामी, चूँकि मैं इस वक्त जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ, तो मुझे उस दायरे में रहकर कुछ बुनियादी गुफ्तगू करनी है।
سب سے پہلے تو چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور آپ اور ہم سب رمضان المبارک کی اہمیت سے بخوبی آگاہ ہیں. یقیناً روزے کی اہمیت، رمضان المبارک کی اہمیت، روزے کے مقاصد پر بہت تفصیلی روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ مجھ سے زیادہ بخوبی جانتے ہیں. لیکن ایک پہلو ہے جس پر میں بات کرنا چاہوں گا اس پہ، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے بارے میں فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا. قرآن مجید کیا ہے؟ ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الھدی، اور اس میں ہدایت کی واضح نشانیاں ہیں، والفرقان، اور اس میں وہ کسوٹی ہے جو حق اور باطل میں فرق کر کے رکھ دیتی ہے. یہ قرآن مجید کی اللہ تعالیٰ نے 3 خصوصیات اس آیت میں بیان کی ہیں. ایک، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. دوسری، اس میں ہدایت کے لیے واضح نشانات موجود ہیں. اور تیسری، اس میں حق اور باطل میں فرق کر دینے والی تاثیر، قوت، طاقت اور علم موجود ہے. یہ قرآن مجید کے بارے میں بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ قرآن مجید محض اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام اس انداز میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کے اندر وہ طاقت اور تاثیر رکھی ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی، تاریخ کے کسی بھی موڑ پر، انسانیت کے کسی بھی خطے میں، رنگ، نسل، قبیلے، کسی بھی بنیاد پر، زبان، قوم، قومیت، کسی بھی پیمانے پر جب آپ قرآن مجید کو پرکھیں گے تو جہاں کہیں بھی آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ فرقان کیا ہے، یعنی حق کیا ہے، درست کیا ہے، غلط کیا ہے، تو آپ کو جو میزان اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ کوئی اور چیز نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر موجود ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو یہ میزان ہے. ہدایت ہے لوگوں کے لیے، یہ بات آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن مجید ہدایت ہے انسانیت کے لیے، لیکن ساتھ ہی اس کے لیے ایک جملہ استعمال کیا، وہ بینات من الھدی. ایک چیز جو ہدایت ہے اس کو دوبارہ اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ بینات من الھدی، کہ اس میں بینہ کہتے ہیں، وکلا حضرات سمجھتے ہیں کہ بینہ کہتے ہیں ایسی چیز جو بالکل روزے روشن کی طرح عیاں ہو. یہ سورج ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اس کا ہونا اس بات کی دلیل ہے، یہ بینہ ہے. جب کوئی چیز اس طرح روشن ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ بینہ ہے. شہادت کا یہی معیار ہے، وہ جو ہمارے یہاں قانون کا ضابطہ ہے نا، وداؤٹ شیڈو آف اینی ڈاؤٹ، وہ پرنسپل یہی ہے کہ ایسے جیسے سورج آپ کو نظر آ رہا ہے ویسے ہی وہ وقوع آپ کو نظر آنا چاہیے کہ اس انداز میں ہو رہا ہے. شہادت اتنی واضح ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن مجید ہدایت بھی ہے لوگوں کے لیے، اور اس میں بینات من الھدی، ہدایت کے لیے واضح نشانیاں، واضح بینات، واضح گواہیاں اور شہادتیں موجود ہیں. یہ بڑا معنی خیز جملہ ہے. اس جملے کا ایک مطلب یہ ہے کہ قیامت تک کے لیے آپ کو جو بھی مسائل پیش آئیں گے، اگر آپ قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں تو ان تمام مسائل کا حل اور اس میں انسانیت کے لیے درست رہنمائی اور راہ جو متعین کرنے کا کام ہے وہ کوئی اور نہیں کرے گا. وہ کون کرے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کرے گی، کتاب مبین کرے گی. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا. اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے شہر رمضان کے ساتھ جوڑا کہ یہ وہ کتاب جو ہے میں نے نازل کی، یہ رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوئی. اور اسی کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ آپ بقرہ شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ جو کتاب ہے اس سے ہدایت حاصل کرنے کا کام، ہدایت اخذ کرنے کا کام جو لوگ کریں گے وہ کون ہوں گے؟ متقین. ھدی للمتقین،
متقین کے لیے یہ کتاب ہدایت کا درجہ رکھتی ہے، ان کو یہ ہدایت دے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، ہدایت اس کو ملے گی جو تقوی کا راستہ اختیار کرے گا۔ اب یہ تقوی کیسے آئے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں، میں نے تمہارے اوپر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے، اور ان روزوں کا مقصد کیا، اس کے ذریعے حاصل تم نے کیا کرنا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تقوی کی منزل وہ آپ کو حاصل ہوگی رمضان کے روزوں سے، اور جب تقوی کی منزل حاصل ہوگی تو قرآن مجید سے ہدایت کے راستے کھلیں گے۔ یہ وہ ایک چین ہے جس کو آپ مکمل کرتے ہیں اس انداز میں کہ روزے سے تقوی، تقوی سے قرآن مجید، اور قرآن مجید سے شہر رمضان، رمضان کا مہینہ قرآن مجید کی سالگرہ کا مہینہ۔ یہ حضرات، یہ تقوی کیا ہے، اور روزے کے ذریعے جو تقوی حاصل ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ کوئی بہت مشکل سائنس نہیں ہے جو مجھے اور آپ کو سمجھنی ہے۔ وہ آپ جب روزہ رکھتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ رک جانا۔ آپ نے حلال چیز کھانا پینا اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ دیا، آپ نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے گناہوں سے توبہ کر لی۔ اس پورے دن کے لیے جب آپ نے روزہ رکھا، جب بھی آپ کے ساتھ کوئی تھوڑی سی بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں یار لڑائی نہ کرو، میں روزے سے ہوں، آج میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں روزے سے ہوں۔ یہ ہے وہ تقوی کی ٹریننگ جو رمضان المبارک نے آپ کو دینی ہے۔ آپ نے اب فیصلہ کرنا ہے کہ آپ رمضان المبارک سے یہ ٹریننگ کس حد تک لے رہے ہیں اور اس میں کتنے کامیاب ہیں۔